ماشاءاللہ محمد کے دیوانہ کم بولتا ہے مگر بات سب محترم بولتا ہے۔ مختصر لفظوں میں ہی جناب قاری صاحب نے بہت ہی قیمتی بات فرمائی اور حقیقت کو انہوں نے واضح کیا۔ آئیے حاضرین، اب میں پھر تأثرات پیش کرنے کے لیے اور اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے میں جناب مولانا محمد ثناء اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہ سے گزارش کرتا ہوں، اس شعر کے ساتھ میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حمد کے واجبات کہہ دیجئے، نعت بحر نجات کہہ دیجئے، روشنی میں کتاب و سنت کی دل میں اترے جو بات کہہ دیجئے۔ جناب مولانا محمد ثناء اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ قابل قدر مجلس جامعہ، قابل رشک و احترام علماء کرام اور تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کرام اور بہت بہت محبت کے لائق جامعہ کے نونہاروں، طالب علموں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو اس مجلس میں شرکت کی سعادت بخشی۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کا کلام شروع میں نازل ہونا شروع ہوا تو آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ قرآن کی کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔ تو اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آتے تو جلدی دہرانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس فکر کو دیکھ کر وہ آیت نازل کی جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی ہلانے کی تکلیف نہ دیں۔ ان علینا جمعہ، یقیناً قرآن کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، اور اس کا صحیح پڑھنے کا سلسلہ قائم کرنا، صحیح قرات کے ساتھ، صحیح روایت کے ساتھ بھی پڑھنے کا سلسلہ قائم کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن ثم ان علینا بیانا، ثم ان علینا بیانا، کہ زمانے کے اعتبار سے اس کی صحیح تشریح کرنے والے لوگوں کو پیدا کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جتنے ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، اور اس میں سے خاص ایک بہت ہی شاندار، چمکتا دمکتا اور اپنی ترقی کے راستوں پہ گامزن یہ ادارہ ہے، وہ سب کا یہی کام ہے، یہ تین کام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تین وعدے ان آیتوں میں فرمایا، ایک تو حفاظت کرنا، دوسرے صحیح پڑھا جانا، اور تیسرے ان آیتوں کی تشریح کرنے والے لوگوں کو پیدا کرنا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اداروں کے ذریعے سے یہی کام لے رہا ہے پوری دنیا میں۔ دوسری قوم
قوموں کے نزدیک ایسا سلسلہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی بنیادی کتابیں تبدیل ہو گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان جب وہ کام کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ اوزار ہوتے ہیں، اور جیسے کوئی لکڑی کا کام کرنے والا اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے. یا سونا کا کام کرنے والا اس کے پاس کچھ اوزار ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ سونے کا کام کرتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنے اوزار کی بہت زیادہ حفاظت کرتا ہے، آندھی سے، طوفان سے، چوری سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا اوزار ہم سب کو بنایا ہے، طلباء کو خاص طور سے بنایا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوزار کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک حفاظت کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انتخاب کیا، آپ سب کو انتخاب کیا اپنے کام کے لیے. جب اللہ کے رسول کو یہ فکر لاحق تھی کہ کوئی آیت چھوٹ جائے، قرآن کی کوئی آیت اگر بھول جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ آپ جلدی جلدی ایسا مت کریے، ہم حفاظت کریں گے. اور وہ حفاظت آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسرے مذہب کے نزدیک اور دوسرے مذہبوں میں ایسا کوئی طریقہ اور سسٹم نہیں ہے. میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. شاید وہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ دوسری قوم میں ایسا کیا ہے اور وہ کیوں ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی اور کیوں اس کے اندر رد و بدل ہو گئی اور قرآن آج بھی محفوظ ہے. میں جب نیپالی جامع مسجد میں امام ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ ایک شخص آیا، اسکاٹ لینڈ کے ایک ریٹائر پرنسپل، اور میں تھوڑی بہت انگریزی بولتا ہوں، اس لیے لوگوں نے جو وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کروا دیا. اور رابطہ ہونے کے بعد بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ انہیں اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات پہلے سے حاصل ہے اور پہلے سے وہ مطالعہ کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ غلط فہمیاں تھیں، دھیرے دور ہو گئی. نتیجتاً یہ ہوا کہ میرے روم میں داخل ہونے سے پہلے وہ مسجد میں چپکے سے داخل ہوتے اور نماز پڑھتے اور پھر بغیر بتائے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوتے. دراصل ہوا یہ تھا کہ بہت بڑا مشنری جو ایک منسوب مشنری جو انسٹیٹیوشن ہے، جو اس کے جو کام ہوتے ہیں اس کا ونگ تھا اور وہ ذمہ دار تھا اسکاٹ لینڈ میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے تعلیمی جو ادارے ہیں اس کو دیکھنا ہے، آپ کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ دیکھنا ہے. میں اور کلاس میں انہیں دکھانے کے بجائے میں درج حفظ میں لے گیا، اور درج حفظ میں لے جا کر کے بچے وہی جھول کر کے قرآن یاد کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا what they are doing، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا they are memorizing قرآن. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، کہا یعنی کہ پورے قرآن، یعنی 10 بار پوچھا، اس کو میری بات پہ یقین نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا yes they are memorizing whole قرآن، وہ پورے قرآن کو یاد کر رہے ہیں. پھر بھی یقین نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے کچھ سنوں. تو میں نے حافظ کو کھڑا کیا اور قرآن کے مختلف سورتوں سے اور مختلف پاروں سے کچھ پوچھا. اس نے پڑھا، تعجب کی انتہا نہیں رہی، اور انہوں نے کہا وہ آئی سی، اب میں سمجھا. مطلب اس کو سمجھ میں پوچھا کہ what do you mean، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا سمجھا؟ تو وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میرا اصرار تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اب کیا سمجھا. تو انہوں نے کہا کہ میں معمولی انسان نہیں ہوں، میں مشنریز ونگ کا ایک ذمہ دار شخص ہوں، اور ہمارے یہاں پرنسپل ایسے نہیں ہوتے بلکہ ایک معیار ہوتا ہے، اور اس کا میں ریٹائر انسان ہوں، اور قرآن کی تحریف میں میرا رول رہا ہے. یعنی قرآن کے جو نسخے چھپوائے جاتے ہیں، جو آج کل یہود و نصارہ کے اشاروں پر بیروت سے اور لبنان سے بھی قرآن کے نسخے ایسے چھاپے جا رہے ہیں جس میں رد و بدل ہو رہے ہیں. لیکن قربان جاؤں اللہ کے اس نظام پہ، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مدرسوں کے ذریعے سے ایسا نظام چلایا ہے کہ قرآن جو سینے میں اس کو کیسے بدل سکتے ہیں.
قرآن جو سینے میں ہے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں سمجھا کہ واقعی قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر باقاعدہ وہ ہمارے کمرے میں داخل ہوئے اور باتیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور وہ نیپال میں اس لیے رہ رہے تھے کہ وہ ایک ریسرچ کر رہے تھے اور اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہے تھے، اور یہاں پھر انہوں نے 3 بچوں کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور ایک بیوہ تھی، اس سے وہ منہ بولی بیوی کے ساتھ کہہ کے رہ رہی تھی۔ میرے کلمہ پڑھانے کے بعد 3 بچوں کو مسلمان کیا، بیوی کو مسلمان کیا، اور آج اسکاٹ لینڈ کے اس پہ ایک بڑا سا دائی ایان جو عبداللہ بنا، وہ آج کام کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام برپا کیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا مظہر یہ دکھا رہا ہے، جو وعدے کی جو تکمیل ہے وہ آپ کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں اخیر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت یاد کروں گا اور اپنی بات بھی ختم کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے والے کو بھی اور پڑھانے والے کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ربانی بنو، او پڑھانے والے ربانی بنو، او پڑھنے والے ربانی بنو، ربانی اللہ والے بنو۔ اور ہمارے ایک استاد نے مجھے یاد آیا، انہوں نے کہا تھا کہ علم جو ہے روشنی ہے، اور یہ جھوٹ، گندگی، برے اعمال اور چیٹنگ کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ گندے اعمال ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے اگر ہم ان کاموں میں ملوث ہوں، اور دیکھا جاتا ہے مدرسے میں عام طور سے بچے بھی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، ربانی پڑھے گا، وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ اللہ کے اس نور کو اپنے سینے میں رکھ لے گا۔ بس یہ چند باتیں تھیں ٹوٹی پھوٹی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ کہنے سے زیادہ